اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا کہ جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو خوف الہی اس کو لغزشوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا انسان بدکار، یعنی وہ شخص کہ جو بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں بدکاری کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ بڑھاپا انسان کی عمر کا وہ وقت ہے کہ اس کی زندگی نشیب و فراز سے گزر چکی ہوتی ہے۔ حق و باطل کے مابین فرق کی شناسائی اس کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے شہوانی جذبات زوال پذیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ عمر کے اس پڑاؤ پر اس کا بدکاری میں مبتلا ہونا یہ بڑی خباثت ہے۔ نمبر 2، جھوٹا بادشاہ، کہ جس ملک کا بادشاہ کاذب ہو تو اس کے جھوٹ کی نحوست پوری اقلیم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے ملک پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ تکبر تو کسی کے لیے بھی درست نہیں۔ پھر ایسا شخص کہ جو خود محتاج ہو، خود ضرورت مند ہو اور وہ متکبر اور گھمنڈی ہو تو ایسا انسان بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ حدیث مبارک ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو اللہ عز و جل پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اور جو اللہ عز و جل پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ عز و جل اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہو، اپنے مہمان کی عزت و عظمت کرے اور لغو بات نہ کیا کرے۔ قرآن عظیم میں ہے والذین ہم عن اللغو معرضون۔ مؤمنین تو وہ ہیں، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر بے مقصد باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب لغو باتیں ہیں، ان سے ایک مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گمراہی اور دلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو بھی گناہ ہوتا ہے جس نے برائی کو پھیلایا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی کہ جو اس کی پھیلائی ہوئی برائی کے اوپر چل پڑے۔
اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی برائی ہماری ذات سے رائج نہ ہو جائے، کہ جو اس برائی کو اپنائے گا تو وہ تو گناہگار ہوگا ہی، مگر ہم بھی اتنے ہی گناہگار ہوں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ جل شانہ عم نوالہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔